تمام قسم کی تعریفات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیزان گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہم غزوہ بدر کے بعد جو واقعات پیش آئے اور اس کے اگلے ہی سال ایک بڑا غزوہ جس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے وہ بھی پیش آیا، اسی کو آج انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا، اور آخر میں شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں تھوڑی سی گزارش آپ ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کی کامیابی کے بعد ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ مکہ میں مشرکین کو جب یہ خبر پہنچی کہ انہیں ذلت اور رسوائی حاصل ہوئی ہے اور ان کے بہت سارے افراد مارے گئے ہیں، جہنم واصل ہوئے ہیں، تو دستور کے مطابق ان کی خواتین نے نوحہ کرنا چاہا، لیکن انہوں نے ان کے سرداروں نے حکم دیا کہ ہم نوحہ نہیں کریں گے جب تک اس شکست کا بدلہ نہ لیں، مطلب اپنے مقتولین کے اوپر روئیں گے بھی نہیں، غصے کے اندر غم نہیں منائیں گے جب تک ہمیں اپنے اس ذلت اور رسوائی کا بدلہ نہ مل جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، آپ نے اپنے سربراہ اصحاب کو بلایا اور ان سے کہا کہ جو قیدی پکڑے گئے ہیں ان کا کیا معاملہ کیا جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر معاملات میں صحابہ سے مشورہ لیتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم ان قیدیوں کا فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ان کے بدلے ہم معاوضہ لے لیتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم ان تمام قیدیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کی رائے کو ترجیح دی اور ہر ایک قیدی سے 3000 یا کسی کے پاس کم تھے تو 1000 درہم فدیہ لے کر انہیں رہا کرنے کا کہا گیا۔ کچھ ایسے قیدی تھے جو پڑھ لکھے تھے، جنہیں لکھنا پڑھنا آتا تھا، تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں، تعلیم دیں، یہی تمہارا رہائی کے بدلے یہی تمہارا جرمانہ ہے۔ ان دونوں باتوں سے ہمیں سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم کی کتنی قدر کیا کرتے تھے، اور علم حاصل کرنے کے لیے اگر غیر مسلم اور مشرک کے پاس بھی جانا پڑے تو آپ نے اپنے اصحاب کو ان کے پاس جانے کا بھی کہا اور ان کو علم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ اتنے زیادہ علم کی طرف آپ مائل تھے۔ مسلمان کم از کم پڑھا لکھنا اور پڑھنا تو جانتا ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کی اس وقت دنیا کے اندر علم سے جو دوری ہے اور جہالت ہے، یہ انتہائی نقصان دہ چیز ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں ہی ان صحابہ کو غیر مسلموں سے علم حاصل کرنے کی ترغیب دلا کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے اسے ملے اس کو حاصل کر لے۔ آپ دیکھیں انہی صحابہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے، بچے تھے، انہوں نے بھی لکھنا پڑھنا سیکھا مشرکین سے، بعد میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص سیکٹری بن گئے تھے۔ قرآن کریم انہوں نے ہی سب سے پہلی مرتبہ لکھا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر پورے کا پورا قرآن ایک کتابی شکل کے اندر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا۔ پھر پوری دنیا کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے اس قرآن کی نسخے تیار کر کے پوری دنیا میں بھیجے گئے۔ تو آج ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے اور پوری دنیا کے اندر ایک ہی طرح کا لکھا ہوا قرآن ہے، اس میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا کارنامہ اور ان کی بہت بڑی خدمت موجود ہے۔ اور یہ خدمت کہاں سے انہیں حاصل ہوئی، یہ سعادت انہیں کہاں سے ملی؟ لکھنا پڑھنا انہوں نے غیر مسلموں سے سیکھا۔ جب مشرکین کو فدیہ لے کر چھوڑا جا رہا تھا، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہ مکہ میں تھی، ان کا شوہر ابو العاص بھی ان قیدیوں کے اندر پکڑے گئے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی رہائی کے لیے اپنا سونے کا ہار بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ہار دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے، کیونکہ یہ ہار جو تھا یہ آپ کی بیوی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹی کی رخصتی کے موقع پر زینب کو یہ ہار دیا تھا۔ آج وہی ہار مکہ سے مدینہ اپنے شوہر کی رہائی کے لیے آیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رفقت کو دیکھ کر صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ابو العاص کو رہا کر دیتے ہیں اور ان کے بدلے جو ہار آیا ہے یہ ہار بھی ہم ان کو واپس کر دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو العاص تم جاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ مکہ جا کر میری بیٹی زینب کو رخصت کر دینا، انہیں واپس مدینہ بھیج دینا۔ یہاں بہت ساری باتیں سوچنے کو نظر آتی ہیں۔ ایک چیز ایسی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا پہلو نظر آتا ہے کہ آپ مصروف ترین دنیا کی شخصیت تھے اور اتنے زیادہ مصروف تھے کہ آپ سارا دن تبلیغ میں، مکہ میں بھی یہی حال، مدینہ میں آئے تو شب و روز ایک ہی کام، پھر جنگوں کے اندر، جہاد کے اندر، سفروں کے اندر۔ ان سب چیزوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تک وہ یاد تھا کہ آپ کی بیٹی کو رخصتی کے موقع پر کون سا ہار دیا گیا۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھائی؟ ہمیں کہاں یاد ہوتا ہے کہ 10 سال پہلے ہماری بیوی کے پاس کون سی چیز تھی، کب پہنا تھا، کیا دیا تھا، کیا لیا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شخصیت ہے کہ آپ جن سے محبت کرتے تھے ان کی ایک ایک چیز کو یاد رکھتے تھے۔
آپ کو وہ بھی یاد ہے کہ کئی سال پہلے آپ کی زوجہ محترمہ کے پاس ہار تھا اور وہ ہار انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا. ایک ہی لمحے آپ کے سامنے آیا اور آپ کو سب چیزیں یاد آ گئی. ماضی یاد آ گیا، اپنی قربانیاں دینے والی، احسانات کرنے والی بیوی یاد آ گئی. ان کے احسانات کو یاد کر کے آپ کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے. اس سے شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل بہت تھے اور اپنے گھر والوں سے اور ان کے اتنے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر بھی گہری نظر رکھتے تھے. اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے جا رہے تھے، شاید میں نے تذکرہ کیا ہو یا نہ کیا ہو کہ آپ کی ایک بیٹی حضرت رقیہ مدینہ میں بیمار تھی. آپ نے جاتے ہوئے حضرت عثمان جو ان کے شوہر تھے ان کو کہا تھا کہ تم مدینہ میں رہو اور تمہاری بیوی رقیہ جو بیمار ہیں اس کی تیمارداری کرو. اللہ رب العزت تمہیں بدر میں شریک ہونے والوں کے برابر اجر عطا فرمائے گا. اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف گئے اور بدر میں عین جہاد ہو رہا تھا تو پیچھے حضرت رقیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی ان کا انتقال ہو گیا. اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا سلسلہ کتنا بڑا تھا کہ آپ جہاد میں ہیں، اللہ کے حکم پر گھر سے باہر ہیں اور آپ کی بیٹی پیچھے فوت ہو جاتی. وہ دور ایسا نہیں تھا کہ منٹوں کے اندر جہاز پر بیٹھ کے پہنچ جائیں یا خبر پہنچ جائے. کئی دنوں کے بعد جب مدینہ آئے تو پتہ چلا کہ آپ کی بیٹی حضرت رقیہ فوت ہو چکی ہیں اور دفنائی جا چکی ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے نکاح میں اپنی تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کے شوہر تھے، اسی لیے انہیں ذی النورین کہا جاتا ہے. ذی النورین کا مطلب ہے 2 نور والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر گوشوں میں سے اور پیاری بیٹیوں میں سے 2 بیٹیوں کے یہ شوہر تھے. انہی دنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چوتھی بیٹی جس سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح حضرت علی سے کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غریب ترین افراد میں سے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کو حق مہر کیا دو گے؟ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں کیا حق مہر دوں گا، میرے پاس کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس وہ لوہے کا لباس جو تھا جس کو زرہ کہتے ہیں، جو جنگ کے موقع پر پہنا جاتا ہے، وہ ہے نا؟ میں نے کہا جی ہاں وہ ہے. تو انہیں فروخت کیا گیا. بعض روایات کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خریدا 600 درہم میں، اور پھر وہ درہم آپ کے حق مہر پر، اور انہوں نے اپنا نیا لباس بنایا، خوشبو خریدی، اس کے اوپر خرچ ہوا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نئے گھرانے کے لیے تھوڑا بہت سامان بھی دیا، اس لیے کہ جو داماد تھے دراصل اس کی سرپرستی بھی گارڈین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر رہے تھے. ان کے بڑا کوئی نہیں تھا، ان کے بڑے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی تھے. آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا مکہ میں جب ابو طالب بوڑھے ہو گئے، فوت ہوئے، تو ان کے بیٹوں میں جو بچے تھے ان میں حضرت علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے گئے اور کہا کہ یہ میرے گھر میں رہے گا، یہ میرا بیٹا ہے.
اس کو میں پرورش کی میں کروں گا، یہ احسان کا بدلہ تھا۔ کیوں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، یتیم تھے، تو پھر اور پیچھے جائیں تو پھر اس وقت ابو طالب جوان تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ایک یتیم بچے کی پرورش میں کروں گا۔ تو وہ معاشرہ جو تھا وہ یتیموں کو دربدر نہیں چھوڑتا تھا، بلکہ ان کی پرورش کرتا تھا، اپنے گھر کے اندر اپنے کھانے میں شریک کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یتیم چچا داد بھائی ہیں حضرت علی، ان کو اپنے گھر میں رکھا، ان کی پرورش کی۔ جب جوان ہوئے تو پھر ان کو سامان بھی دینا بنتا تھا کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، تو ان کو سامان بھی دیا گھرداری کے لیے، اور پھر ان کا نکاح کیا۔ لیکن عورت کا جو حق ہے، حق مہر، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں چھوڑو، تم کہاں سے لاؤ گے؟ تو پھر یہ ایک سنت بن جاتی، اور پھر لوگ ہمیشہ کے لیے کہتے کہ عورت کا کیا حق ہے، چھوڑو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کو ختم نہیں کیا، فرمایا کچھ بھی ہو، تھوڑے سے تھوڑا ہو، لیکن حق مہر بیوی کو ضرور ادا کرو۔ اس سے تمام رسم و رواج کو چھوڑ کے ایک چیز کو دیا بس، کہ بس تم حق مہر ادا کرو۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے اپنا لوہے کا لباس بیچ کے حق مہر ادا کیا۔ یہ کس کا حق ہے؟ عورت کا حق ہے۔ تو عورت کے حق کی نگہبانی اور پاسداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہاں پر دو چار باتیں ہمارے لیے بڑی اہم ہیں۔ ایک بات، ہمیں ساری باتوں پر روپیہ پیسہ خرچ کرنا آتا ہے، لیکن حق مہر کے موقع پر روپیہ پیسہ خرچ کرنا نہیں۔ آج لاکھوں روپے تو بہت معمولی سی چیز ہو گئی نا، کیونکہ روپیہ پیسہ بہت عام ہو گیا ہے، تو صرف چند لاکھ کا ہال بک کرایا جاتا ہے، اور اس میں چند لاکھ روپے کے کھانے ہوتے ہیں، 50-60 ہزار کے جوڑے ہوتے ہیں، اور پھر گاڑیوں پر، ہنی مون پر، جہیز پر، سب پر لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں، ان میں خاص طور پر جو بیوی ہے، مرکز ہے، جس کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، اس کو کچھ نہیں مل رہا، اس کا حق جو ہے، یا اس کے حقوق کی پاسبانی تو نہیں ہو رہی نا۔ 10 لاکھ روپے لوگوں نے کھانا کھایا، چلے گئے، اس میں اس بیوی کا کیا ملا؟ اس کو کیا ملا؟ اس کو صرف جو ملنا تھا حق مہر، وہاں کہتے ہیں مولوی صاحب یہ بتائیں کہ کوئی شریعت میں رقم مقرر ہے؟ اور مشہور تھا، پہلے پرانے زمانے سے چلتا آ رہا تھا کہ 32 روپے، آج کل کوئی 500، کوئی 5000، کوئی 10,000، کوئی بہت تیر مارتا ہے، 25-30 ہزار، 50 ہزار، جی لکھ دیں۔ اچھا جی، آپ نے ادا کر دی اپنی بیوی کو؟ نہیں 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 نہیں، وہ ادا کہاں سے ہوگا، لکھیں آپ اندر طلب۔ اچھا جی، اس کا مطلب کیا ہے؟ سب لوگوں کو پتا ہے، سب پڑھے لکھے اسٹینڈ پر ہوتے ہیں جی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بیوی مانگے گی تب دے دیں۔ کب مانگے گی؟ ذرا قریدیں تو ان سے پوچھیں، کہتے ہیں جی ہمارے تو رواج ہی نہیں ہے، جب کبھی نعوذ باللہ اللہ معاف کرے کوئی طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر وہ بیوی حق مہر مانگتی ہے، تو پھر اس کو ہم 500 روپے دے دیں گے جو لکھا ہو۔ تو آپ سوچیں کہ جو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جس میں عورت کا حق ہے، وہ نہیں ادا کیا جاتا، اس موقع پر ساری دنیا کی باتیں نظر آتی ہیں، اور جہاں فضول خرچی کی بات ہے، شیطان کو خوش کرنے والی بات ہے، وہاں آپ کو پتہ ہے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں اور فخر کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ہنگامی حالات کے اندر کہ جہاد ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے، آپ تھوڑی دیر بعد سنیں گے کہ مشرکین تیاری کر رہے ہیں کہ ہم حملہ کریں گے اور بدر کا بدلہ لیں گے، اتنے ہنگامی حالات میں آپ نے ان معاملات کو ڈیلے نہیں کیا کہ ٹھیک ہے 5 سال بعد شادی کر لیں گے، اب یہ ہو جائے پھر شادی کر لیں گے، ابھی حالات درست ہو جائیں پھر شادی کر لیں گے، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ اب چچا آئیں گے 6 مہینے کے بعد پھر شادی کریں گے، پھر چچا کے آنے کے بعد ابھی فلاں شخص آ جائے گا تو پھر یہ حالات صحیح ہو جائیں گے پھر کر لیں گے۔ مقصد شادی بیان میں ساری دنیا کی باتوں کا خیال کیا جاتا ہے، لیکن جن کی شادی ہو رہی ہے میاں بیوی، ان کا خیال نہیں ہو رہا۔ بھائی ان کے بارے میں بھی سوچو،
ان کو جو تاخیر دیر سے تم عمر ان کی نکال کر نکاح کر رہے ہو، ان کی زندگی تو برباد ہو رہی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا کہ جنگ ہونے والی ہے، حملہ ہونے والا ہے، کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا۔ آپ نے فرمایا ٹائم ہے، وقت ہے، آپ نے نکاح پڑھا۔ ایک بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا، ایک بیٹی کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت اور آپ کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے تو یہ بیان کرنا بھی بہت ضروری تھا کہ آپ نے کیسے کیسے ان معاملات کو طے کیا۔ اس کے بالکل ٹھیک ایک سال بعد، بدر کے ایک سال بعد، وہ رمضان 2 ہجری میں تھا، اب یہ رمضان 3 ہجری اور عید اور شوال کا مہینہ آ گیا ہے کہ مشرکین مکہ نے سازشیں شروع کر دی اور انہوں نے تیاریاں شروع کر دی کہ ہم مدینہ کے اوپر حملہ کریں گے۔ انہی دنوں کے اندر 2-4 دن گزرے تھے کہ مدینہ کے قریب ایک یہودی مالدار شخص تھا جس کا نام کعب بن اشرف۔ اس کی زندگی اسی بات پر گزرتی تھی کہ وہ روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا، انتہائی بکواس کرنا، گستاخی والے کلمات ادا کرنا اور صحابہ اکرام کی عورتوں کے متعلق عشقیہ شاعری کرتا۔ یہ 2 اس کے بڑے جرم تھے کہ پردہ دار حیا والی کسی بھی عورت کا نام لے کر اس کے اوپر شاعری شروع کر دیں تاکہ اس کی عزت برباد ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین کے پاس گیا مکہ اور ان کو ابھارا اور کہا کہ تم مدینہ پہ حملہ کرو۔ یہ کئی قسم کے اس کے بڑے بڑے جرم تھے اور ان جرائم میں سب سے بڑا جرم جو تھا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتا تھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا والے دیندار صحابہ کی بیوی بیٹیوں کا نام لے لے کر بکواس کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے من لکعب بن الاشرف، کون ہے جو کعب بن اشرف کو پکڑے گا۔ یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ کی حکومت کے سربراہ ہیں، حکومت کے سربراہ، وہ اپنے صحابہ کو اور اپنے بہادر مجاہدین کو کہہ رہے ہیں کہ یہ یہودی سردار کو کون پکڑے گا۔ تو محمد بن مسلمہ، ابو نائلہ اور دیگر چند صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم اس کا کام تمام کریں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، صحیح بخاری کے اندر بڑی طویل حدیث ہے کہ وہ یہودیوں کی بستی میں گئے رات کے موقع پر اور قلعے کے اندر سے کعب بن اشرف کو ہیلے بہانے سے باہر نکالا اور اس سے گفتگو کرتے رہے، ایسے جیسا کہ ان کے دوست ہوتے، اور اس کو تھوڑا دور لے جا کر اس کا کام تمام کیا اور کام تمام جب کیا تو واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد کم از کم یہودیوں کی سازشیں کچھ عرصے کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ ادھر مشرکین مکہ، گزشتہ بیان میں آپ نے بدر کا واقعہ سنا، اب مشرکین مکہ کے اندر فوجی بھرتی کرنے لگے۔ انہوں نے کوئی 3000 کے قریب بندے جنگ کے لیے تیار کیے، بہت بڑے ساز و سامان کے ساتھ، لشکر کے ساتھ، فوجیوں کے ساتھ۔ اور ٹھیک شوال 3 ہجری کو قافلہ چلا مکہ سے اور مدینہ کی طرف آنے لگا۔ آپ مدینہ گئے ہوں گے اور جو نہیں گئے اللہ رب العزت ہم سب کو لے کے جائے، ہم سب کو بار بار لے کے جائے۔ تھوڑا سا مدینہ سے باہر نکلتے ہیں تو ایک بڑا پہاڑ احد نام کا آتا ہے جو 6 کلومیٹر لمبا طویل پہاڑ ہے، لال رنگ کا خشک پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کے قریب تک مشرکین مکہ کی فوجیں آئیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل چکی تھی کہ مشرکین حملہ کر رہے تھے۔ آپ نے صحابہ کو مشورہ کے لیے بلایا اور آپ نے پوچھا کہ بتاؤ
کیا کیا جائے؟ کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم مدینہ شہر کے اندر ہی رہتے ہیں، وہ حملہ کریں گے تو ہم مدینے کی گلیوں کے اندر ہی ان کا جواب دیں گے، گھروں کی چھتوں کے اوپر سے ان کے اوپر تیر ماریں گے۔ کچھ نوجوان صحابہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، ہم باہر نکلیں گے، کھلے میدان کے اندر ہم جنگ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کی بات کو مان لیا اور عصر کے بعد آپ نے احد پہاڑ کا رخ کیا۔ وہاں جا کر آپ نے لشکر کو دیکھا اور اس میں جو بچے تھے چھوٹے، 15 سال سے چھوٹے بچے تھے، ان کو واپس بھیج دیا۔ ایک صحابی ہیں رافع بن خدیج، وہ تیر چلانے کے بڑے ماہر تھے، چھوٹی عمر تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ تم ہمارے ساتھ آئے۔ اتنے میں ایک اور بچہ سمرہ بن جندب آ گئے، وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ طاقتور، آپ نے جسے اجازت دی ہے اس سے طاقتور تو میں ہوں، اب مجھے کیوں نہیں لے کے جاتے؟ آپ نے فرمایا تم چھوٹے ہو، اس نے کہا کہ نہیں لیکن میں طاقت میں بڑا ہوں۔ آپ نے ان دونوں کا کشتی کروائی، مقابلہ کروایا، جس میں سامورا جیت گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم دونوں آ جاؤ۔ مطلب کیا ہے کہ ان کا جوش اور ان کا بہادری اور ان کی ہمت دکھائی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے وہ مل کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتے تھے۔ وہاں جب احد میں پہنچے تو منافق عبداللہ بن ابی جو تھا وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ اس کو نظر آیا کہ یہاں پر تو پھر جنگ کرنی پڑے گی، باہر نکل کر جان دینی پڑے گی، تو اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا۔ تو باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 700 صحابہ بچے، 700، اور مشرکین کا 1000 کا لشکر ہے۔ وہاں پر پہنچ کر جب مشرکین کا لشکر آیا تو ان میں 3000 افراد تھے، سینکڑوں ان کے پاس فوجی تھے، اونٹ تھے، تلواریں تھیں۔ ان کی اندر خاص طور پہ جو عورتیں تھیں وہ ڈھول پیٹ پیٹ کر انہیں جوش دلاتی اور ان کے لیے گانے گا رہی تھی۔ یہاں سے ہمیں نظر آیا کہ ہر دور کے اندر مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے یہودی، عیسائی، ہندوؤں کی عورتوں کا بڑا کردار ہوتا ہے، اور وہ کسی گانے کے ذریعے، کبھی فلموں کے ذریعے، کبھی مختلف رسم و رواج کے ذریعے مسلمانوں کی تاریخ کو ہی بدل دیتے ہیں۔ اب ہم مسلمان کئی فرقوں میں ہیں، لیکن ہمیں اپنی شادی بیان کے موقع پر کوئی فرقہ نظر نہیں آتا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اہل حدیثوں کی شادی ہے، دیوبندیوں کی شادی ہے، تبلیغ لوگ، بس ایک چیز نظر آتی ہے کہ ہندوؤں کی شادیوں کے جتنے رسم و رواج تھے وہ ہمارے اندر، ہم سب کی شادیاں ہندوؤں کی شادیاں جیسی ہیں، باقی ہمیں مسلمانوں کی شادیوں کے جتنے رسم و رواج تھے وہ نظر نہیں آتے۔ وجہ یہی ہے جو ہمارے ٹی وی، موبائل، انٹرنیٹ ہے کہ ہم بہت زیادہ ان سے متاثر ہو چکے ہیں۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد کے لیے، جنگ احد کے لیے صحابہ اکرام کو تیار کیا۔ وقت بہت کم رہ گیا ہے، مختصراً میں بیان کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ میں سے کچھ صحابہ کو احد پہاڑ کے اوپر کھڑا کر دیا، 40 صحابہ کو، جن کے پاس تیر کمان تھی، اور آپ نے فرمایا کہ تم نے کسی حالت میں اس پہاڑ کو نہیں چھوڑنا کہ پیچھے کے لشکر کے بیک سائڈ سے کوئی حملہ نہ کرتے، جو بھی ہوں سامنے ہوں۔ سامنے جب 3000 کا لشکر تھا تو مسلمانوں نے بڑی ہمت اور بڑی بہادری کے ساتھ حملہ شروع کیا۔ اس جوش کے اندر کفار کی لشکر کی جتنی سطح تھی وہ درم برم ہو گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار چچا تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو ایک حبشی غلام وحشی بن حرب نے نیزہ مار کے قتل کیا، جو صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اپنا مالک جبیر بن مطعم کا غلام تھا، اور جبیر بن مطعم نے کہا تھا کہ پچھلے سال بدر میں حمزہ نے ہمارے رشتہ داروں کو قتل کیا ہے،
اب جو بھی اس سے بدلہ لے گا میں اسے آزاد کر دوں گا. تو پھر وحشی نے بدلہ لینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا. یہاں پر حضرت حمزہ کو جب شہید کر دیا گیا، بعد میں ایک موقع ایسا آیا کہ پھر حالات ہی بدلتے چلے گئے. وہ وحشی بن حرب جو حضرت حمزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا قاتل تھا، دشمن تھا، وہ بھی مسلمان ہو گئے. آپ نے اسے بھی معاف کر دیا. جس نے قتل کروایا تھا جبیر، وہ بھی صحابی بن گیا، وہ بھی مسلمان ہو گیا. تو اس طریقے سے یہ سارے لوگ بعد میں صحابہ بن جاتے. ہمارے اس پتہ نہیں کہاں سے تاریخ کے اندر ایک جھوٹا واقعہ مشہور ہوا، وہ بہت ہی مشہور ہو گیا، ہر دوسرا بندہ اسی کو بیان کرتا ہے، لیکن وہ حدیثوں میں نہیں آتا کہ ابو سفیان کی بیوی ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح شہید کروایا اور پھر اس کو سینے کو چیرا، چیر کے پھر اس کا دل نکالا اور پھر اس کو نعوذ باللہ چبایا. یہ ایک عام انسانی کام نہیں لگتا، یعنی کوئی انسان اس طرح نہیں کر سکتا. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ وحشی بن حرب آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اسلام میں نے قبول کیا، تم مسلمان، تم میرے سامنے نہیں آیا کرو، تم سائڈ میں رہا کرو، میری آنکھوں کے سامنے آتے ہو تو تم مجھے میرا چچا یاد آئے گا، ٹھیک ہے. لیکن جب ہندا آئی اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے محبت کرنے لگ گئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں. وہ آپ کی ساس تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت جویریہ کی ماں تھی اور ابو سفیان آپ کے سسر تھے. ٹھیک ہے، پوری زندگی ان کی اسلام کی دشمنی میں گزری، لیکن ایک موقع آیا جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ صحابی بن گئے. ٹھیک ہے، تو ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ عام ہو جاتا ہے. اس جھوٹ کے پیچھے بھی یہ ہوتا ہے کہ کسی خاص شخصیت کی نفرت پیدا کرنی ہوتی ہے، تو پھر کہا جاتا ہے کہ جی ان کا پورا خاندان ہی ایسا تھا، اس کا باپ بھی ایسا تھا، اس کی ماں بھی ایسی تھی، وغیرہ وغیرہ، جس کی تفصیل میں جمعے کے اندر نہیں جانا چاہتا. مختصر میں نے بتا دیا کہ بخاری شریف میں اتنا ہی ذکر ہے کہ وحشی کا مالک کون تھا؟ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بھی صحابی بن گئے تھے، وحشی بھی صحابی بن گیا تھا. آپ نے سب کو معاف کر دیا. ہم جنگ احد میں واپس آ جاتے ہیں. اس وقت عین جنگ ہو رہی اور صحابہ نے فتح حاصل کر لی. مشرکین کی لشکر بھاگ گئے، اپنا سامان چھوڑ کر بھاگ گئے. صحابہ اس مال غنیمت کو حاصل کرنے لگے. پہاڑ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو کھڑا کیا تھا اور فرمایا تھا کہ تم نے یہاں سے کسی صورت نیچے نہیں آنا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ ختم ہو گئی، وہ بھاگ گئے ہیں، تو ان میں سے کچھ نیچے اتر آئے. یہی سب سے بڑی غلطی تھی. اور مشرکین کا لشکر کا جو سرداری کر رہا تھا، سپہ سالار تھا، وہ خالد بن ولید تھا. بعد میں وہ بھی صحابی بن جاتے ہیں. انہوں نے جب دیکھا کہ پیچھے سے خالی ہے راستہ تو وہ اپنے لشکر کو لے کر پیچھے گئے، چند لوگوں کو، اور انہوں نے پیچھے سے دوبارہ حملہ کر دیا. یہاں سے ایک بڑا سانحہ پیش آیا جس میں کئی صحابہ شہید ہوئے. وہ انشاءاللہ میں اگلے دن میں بیان کروں گا. اس میں تفصیل سے باتیں کرنی ہے، لہذا میں ابھی جلدی ختم نہیں کر سکتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عزیزان گرامی، آپ سب دیکھ رہے ہیں اور معاشرے کے اندر بھی نظر آتا ہے کہ ایک دو راتیں جو ابھی آئیں گی وہ باقاعدہ جشن کی صورت منائی جاتی ہے. چراغاں ہوتا ہے مسجدوں کے اندر، قبرستانوں کی صفائی ہوتی ہے، پھر وہاں چراغاں ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، حلوے پکائے جاتے ہیں. تو ہمیں کیا ہے، ہم یہ کیوں نہیں کرتے سب چیزیں؟ یہ سوال ہمارے دل میں بھی پیدا ہوتا ہے، ہمارے بچوں کے دلوں میں بھی پیدا ہوتا ہے کہ سارے جشن منا رہے ہیں تو تم خاموش کیوں؟ کنجوس ہے کیا ہے؟
تو نہ کنجوسی ہے، نہ ایسی بات ہے کہ حلوہ پکانا نہیں آتا، نہ ایسی بات ہے کہ چراغاں کے پیسے نہیں ہیں. بات کچھ اور ہے، وہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی دینی کام کیا جاتا ہے، کوئی عبادت کی جاتی ہے، جیسا کہ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، تو ہم ایک کام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، افطاریاں ہوتی ہیں، پھر تراویح، کچھ بھی جب دینی کام ہوتا ہے تو اس کے لیے قرآن اور حدیث کو دیکھنا پڑتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کیا حکم دیا. یہ سب سے اہم بات ہوتی ہے. وگرنہ دنیا کے جتنے بھی کام ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں کون دیکھتا ہے کہ کیا ہے قرآن حدیث میں. لیکن جب کوئی عبادت کرنی ہوتی ہے، خاص طور پہ کوئی نفل پڑھنے ہیں آپ نے، روزہ رکھنا ہے آپ نے، کوئی دینی کام کرنا ہے، تو پھر قرآن میں ہے کوئی بات. تو بھائی شب برات، شب کہتے ہیں رات کو، یہ فارسی کا لفظ ہے. عربی کا جب لفظ ہی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن میں تو نہیں ہو سکتا نا یہ لفظ، اور حدیث میں بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن اور حدیث سب چیزیں کس میں ہیں؟ عربی میں. تو یہ لفظ ہی فارسی ہے، فارس ایران سے یہ لفظ آیا ہے. اس کے پیچھے کیا سوچ ہوگی آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں اور قسمتوں کے حال لکھے جاتے ہیں. لوگ معافیاں مانگتے ہیں اور باقاعدہ میسج بھیجتے ہیں کہ بھائی آج کی رات ہمیں معاف کر دیے جائیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اور کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر اللہ نے لکھا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے قرآن کریم کو برکت والی رات میں نازل کیا. تو بھائی قرآن کریم کو اللہ نے برکت والی رات میں نازل کیا ہے نا، قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے. اس میں ہماری تقدیروں کی بات کہاں سے آ گئی؟ اس میں ہماری قسمتوں کے فیصلے کہاں سے ہو گئے؟ قرآن کریم ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے اور وہ غلط نہیں ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ قدر آپ نے سنی پڑھی ہوگی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن میں نے لیلۃ القدر میں نازل کیا. لیلۃ القدر یہ بھی آپ سنی ہوگی آپ نے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کو نازل ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس رات کی فضیلت ہے جس رات قرآن نازل ہوا. اب یہ 15ویں رات کی کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے. پھر ہم سنتے ہیں کہ اس رات دراصل قبرستانوں کے اندر ہم اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارے مردوں کی روحیں واپس آتی ہیں. ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں رات کو گھر سے اٹھے، خاموشی سے آپ آدھی رات کو، اور قریب قبرستان تھا، وہاں گئے، وہاں جا کے دعا کی. امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث اپنی کتاب میں لکھی اور آخر میں لکھا کہ یہ جھوٹی بات ہے، یہ مشہور ہے لیکن یہ صحیح روایت نہیں ہے. جو حدیث جس کتاب میں ہے اس کو لکھنے والا خود ہی بتا رہا ہے کہ بات یہ مشہور ہے لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. پھر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیں کہ اگر قبرستان میں گئے اور دعا فرمائی تو پھر کیا ہر سال گئے نہیں کرتے؟ اور پھر صحابہ ہر سال جایا کرتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں. قبرستانوں میں صبح شام دن رات 24 گھنٹے جائیں، عبرت حاصل کریں، اپنی موت کو یاد کریں، آخرت کو یاد کریں، لیکن چراغاں وراغاں کرنے کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. اچھا مردوں کی روحیں واپس آتی ہیں تو یہ سوچ ہندوؤں سے تھی، کسی کی روح کبھی کوئی واپس نہیں آتی. اللہ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک زندہ اور مردہ لوگوں کے درمیان رکاوٹ، دیوار حائل کر دی گئی. زندہ ہیں اور مردہ بالکل الگ دنیا کے اندر ہیں، واپس نہیں آتے. سمجھ لیں جنتی جو ہوگا، اللہ رب العزت ہمارے مرحومین کو جنت عطا فرمائے. جو جنتی ہیں تو پھر وہ جنت سے واپس نہیں آئیں گے. اور اللہ معاف فرمائے کسی کے مرحومین اگر وہ جہنم میں ہیں تو ان کو کوئی واپس آنے نہیں دے گا، یہ بات سمجھ لیں. لہذا ان مردوں کو مٹھائیوں کی اور حلووں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. زیارت قبور کی بات بھی ہو گئی. پھر حلوہ پکایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کے اندر دندان مبارک شہید ہو گئے تھے. واقعہ میں نے آج بیان کرنا تھا لیکن وقت ختم ہو گیا تو میں اگلے دن میں بیان کروں گا کہ اسی جنگ کے اندر، جنگ احد میں جیسے شکست ہوئی تو پھر کیا ہوا. بڑے بڑے خطرناک واقعہ پیش آئے اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت، نچلا دانت پتھر لگنے سے شہید ہو گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا. تو جی آپ کے لیے حلوہ بنایا گیا تھا. تو اللہ کے بندو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں گئے تھے، قربانی دی تھی، اور ہم یہاں گھر بیٹھے حلوے، مٹھائیاں اور مانڈے کھائیں تو یہ اچھا طریقہ نہیں بنتا. یہاں سے کوئی چیز
پیدا نہیں ہوتی. اور شب بیداری کرنا، رات کو جاگنا، ساری رات نفل پڑھنا، دن کو پھر روزہ رکھنا، پٹاخے، آتش بازیاں، چراغاں، اس کا صحابہ اکرام کی زندگیوں میں کوئی تصور بھی نظر نہیں آتا. اب مسلمان پوری دنیا کے اندر ہے. یہ عرب کی 11 ریاستیں ہیں، اس کے بعد انڈونیشیا، ملائیشیا اور افریقہ تک بے شمار مسلمان ہیں. کسی مسلمان ملک کے اندر آپ کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو پاکستان، ہندوستان میں نظر آتی. یہاں ہی سب کچھ چراغاں ہوتا ہے، یہیں پر مردے واپس آتے ہیں اور سب کچھ مٹھائیاں یہاں ہوتی ہیں، باقی پوری دنیا میں کچھ نہیں ہوتا. خاص طور پر ہمارا یہ جو سندھ ہے اور یہ پاکستان کا جو ٹکڑا بنتا ہے، دراصل یہاں پر 400-500 سال پہلے کچھ لوگوں نے جو حکومت کی تھی ان کو بات نہیں کہا جاتا. وہ مسلمان نہیں تھے، وہ بس مشرک قسم کے لوگ تھے جو آج بھی زندہ ہیں، میں نام نہیں لے سکتا یہاں پر. ان کی حکومت تھی تو یہ جتنے بھی مزارات، عرس، جتنے بھی شرک کے اڈے اسی وقت یہ سارے سندھ کے اور ہندوستان کے علاقے میں بنے. اس کے علاوہ یہ سب چیزیں پوری دنیا میں نظر نہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوبارہ وہی بات کہ جب کبھی عبادت کا ذکر آئے تو دیکھیں کہ قرآن میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.